السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور عمر دراز میرے آبا و اجداد، میرے جوانوں، ذرا سوچنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ نے اپنے بچوں کو کس طرح یتیم بنایا۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 سال کے ہیں، 8 سال کے ہیں۔ سماعت فرمائیے گا ذرا غور سے میری بات کو۔ صحابہ اپنے بچے کو کس طرح چھوڑ کے چلے جاتے تھے۔ اللہ کے نبی نے اعلان فرما دیا، او لوگو، او میرے صحابی، چلنا ہے جہاد کے لیے، چلنا ہے اللہ کے راستے میں، تو صحابہ تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک بیٹا ہے حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خود فرماتے ہیں اپنے بارے میں کہ جب اللہ کے نبی کا اعلان ہوا کہ جنگ میں جانا ہے، غزوات میں جانا ہے، غزوہ میں شریک ہونا ہے، تو میرے والد محترم گھر میں آ کر رونے لگے۔ میرے والد افسردہ تھے، مایوس تھے، رو رہے تھے۔ تو حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 سال کی عمر ہے، اپنے والد محترم کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں، اے ابا حضور، آپ کیوں افسردہ ہے، آپ کیوں مایوس ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو ان کے والد محترم کہتے ہیں، بیٹا افسردہ یہ ہے کہ ادھر تو اکیلا ہے، تو اپنے ماں سے محروم ہو گیا، تیری ماں اس دنیا سے چلی گئی۔ افسردہ ادھر اس لیے ہوں کہ بیٹا تیرا پرورش کرنے والا کوئی نہیں، اور نبی کا اعلان ہو چکا ہے کہ تمام صحابہ کرام جنگ میں چلے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ تمہیں کون پرورش کرے گا، تمہیں کون کھلائے گا پلائے گا اگر تمہیں چھوڑ کے میں چلا جاتا ہوں تو کہ 8 سال کا بچہ ہے، اپنے باپ سے کہہ رہے، والد محترم آپ جائیے اور ہمیں اللہ کا حوالہ کر دیجئے۔ ہمیں بھی تو یہ فخر ہونا چاہیے کہ ہمارے والد محترم اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں تشریف لے گئے، غزوہ میں تشریف لے گئے ہیں اور جہاد کے لیے گئے۔ میں بھی فخر کروں گا کہ میرا باپ نبی کے ساتھ جنگ میں گیا ہے۔ اے ابا حضور، آپ سوچئے مت میرے بارے میں، ہمیں اللہ کے حوالے کر دیجئے اور آپ جائیے ہمارے محبوب، اور آپ یہ سوچئے کہ اپنے نبی کی بات کو اپنائیے۔ کیا ہماری ایک جان سے اسلام پھیلا ہے؟ کیا ہمیں ہمارے پاس آپ رہیں گے تو اسلام کیا پھیل جائے گا؟ نہیں، آپ جائیے، چھوڑیے۔ ہزاروں جان قربان کرنے کے بعد اسلام پھیلا ہے اور ہم تک پہنچا ہے۔ آپ حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے والد محترم نکل جاتے ہیں اور میں 8 سال کا بچہ ہوں، ابو کو چھوڑنے کے لیے دور تک نکل جاتا ہوں کہ ماں بھی اس دنیا میں نہیں ہے اور والد جنگ پہ جا رہے، کیا پتہ لوٹ کے آئے یا نہ آئے، کیا پتہ میں ایسے ہی زندگی گزاروں یا نہ گزاروں، کیا پتہ کہ دوبارہ باپ کا چہرہ دیکھنے کو نصیب ہو یا نہ ہو، کیا پتہ باپ شہید ہو جائے، کیا پتہ دوبارہ باپ سے ملاقات میدان محشر میں ہو، کیا پتہ دوبارہ باپ سے ملاقات جنت میں ہو، کیا پتہ دوبارہ باپ کا چہرہ دیکھوں یا نہ دیکھوں۔ اسی لیے حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اپنے والد کو رخصت کرنے کے لیے کافی دور چلا گیا۔ جب دور جانے کے بعد میرے والد محترم کہنے لگے، بیٹا کافی دور مجھے رخصت کرنے کے لیے آئے ہو، دیکھو یہاں سے سیدھا چلا گیا ہے راستہ مدینہ کی طرف، سیدھا چلا جانا، مجھے ڈر محسوس ہوتا ہے کوئی دقت تمہیں پیش نہ آ جائے، تم سیدھا چلے جانا، کہیں دائیں بائیں مت مڑنا۔ اور بیٹا وہاں سے رخصت ہو جاتا ہے حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور باپ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ بیٹا مڑ مڑ کر باپ کو دیکھ رہا ہے اور باپ بھی مڑ مڑ کر اپنے بیٹے کو دیکھ رہے ہیں۔ میرے دوستو، یہ محبت
تھی، اولاد سے بھی محبت ہے اور دین اسلام سے بھی محبت ہے، دونوں کو لے کر چلنا ہے۔ اگر بیٹے کے خاطر دین اسلام کو چھوڑتا ہوں تو بنتا نہیں ہے، اور دین اسلام کو پکڑتا ہوں تو یہ اچھی بات ہے، اس لیے اولاد کا بھی حق ہے، اس کو نبھانا ہے۔ الغرض جب وہ ان کے بیٹے حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کے نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، اور باپ بھی بیٹے کے نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، نظر سے دونوں چل دیتے ہیں۔ اب یہ بیٹا گھر پہنچتا ہے، مدینہ المنورہ پہنچتا ہے، کھانا کھاتا ہے۔ جو بیٹا باپ کے بغیر کھاتا نہیں تھا، آج وہ اکیلا کھانا کھا رہا ہے، باپ کی یاد انہیں ستا رہی ہے۔ رات میں وہ بستر پہ جاتا ہے لیٹنے کے لیے تو جو اکیلا سوتا نہیں تھا، باپ کے ساتھ سوتا تھا، آج وہ اکیلا تنہا سو رہا ہے۔ باپ کی یاد انہیں ستا رہی ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو تسلی دے رہا ہے۔ یہ 8 سال کا نوجوان، یہ 8 سال کا بچہ حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتے ہیں، کچھ عرصہ گزرنے کے بعد، کچھ ہفتہ گزرنے کے بعد، کچھ مہینہ گزرنے کے بعد، کچھ دن گزرنے کے بعد جب مجھے پتا چلا کہ اب اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور تمام حضرات جنگ سے واپس تشریف لا رہے ہیں، جب میرے علم میں یہ بات آئی تو میں صبح صبح نہایا، غسل کیا، اچھا سا کپڑا پہنا اور اپنے باپ کے دیدار کے لیے میں مدینہ المنورہ کو چھوڑ کر، مدینہ کے آبادی کو کراس کر کے، مدینہ کی آبادی سے دور جا کر ایک پہاڑ پہ چڑھ جاتا ہوں کہ قافلہ یہاں سے گزرے گا اور یہاں سے اپنے باپ سے ملاقات میں کروں گا، اور پہلے اپنے باپ کو میں دیکھوں گا۔ وہ بچہ نہانے کے بعد، غسل کرنے کے بعد، اچھا کپڑا پہننے کے بعد مدینہ کے آبادی سے باہر چلا جاتا ہے اور ایک پہاڑ پہ چڑھ جاتا ہے، ٹیلے پہ کھڑا ہو جاتا ہے، پتھر پہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور اب وہ صحابہ کرام کی اجتماعیت کا انتظار کرتا ہے کہ قافلہ ادھر سے گزرے گا، قافلہ ادھر سے آئے گا۔ وہ اپنی نظر سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے، کچھ دیر کے بعد قافلہ ان کے سامنے سے گزرتا ہے۔ اب وہ بچہ 8 سال کا بچہ ہے، اور وہ قافلہ کو جب قریب آیا، وہ بچہ دیکھ رہا کہ میرے والد کہاں ہیں، میرے ابا حضور کہاں ہیں، میرے والد محترم کہاں ہیں۔ اپنے والد کو دیکھ رہے، وہ ہزاروں کے مجمع میں ان کی نظر وہ اپنے والد کو ڈھونڈ رہا ہے کہ میرے والد ہے کہاں، میری نظر اپنے والد پہ پڑتی کیوں نہیں، اپنے والد کو۔ لیکن جب وہ اوپر سے دیکھ رہے ہیں، باپ ان کے نظر نہ آئے، ان کے والد نظر نہ آئے، وہ نیچے چلے آئے۔ نیچے آنے کے بعد ہر صف میں جاتے ہیں، اور صف میں جانے کے بعد ہر ایک کا چہرہ دیکھتے ہیں اپنے آنکھوں سے کہ میرے والد تو نہیں ہے، میرے والد تو ہیں، میرے والد آپ تو نہیں ہیں۔ ہر ایک صف میں داخل ہونے کے بعد، ہر ایک آدمی کا چہرہ دیکھنے کے بعد، ہر ایک صحابی کا چہرہ کا دیدار کرنے کے بعد، اب آخر میں یتیم عبداللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں، اے حضور ہمارے ابو نظر نہیں آتے، اے حضور میرے ابا حضور کہاں ہیں، آپ ہمیں بتاتے کیوں نہیں۔ اللہ کے نبی کے پاس وہ بچہ 8 سال کا بچہ کھڑا ہے اور باپ سے پوچھ رہا ہے، اے والد محترم میرے ابو نظر کیوں نہیں آتے۔ اللہ کے نبی فَأَعْرَضَ عَنِّي ماذا عرض عنی، آپ چہرہ پھیر لیتے ہیں، اللہ کے نبی چہرہ پھیر لیتے ہیں، اس بچے کو جواب نہیں دیتے۔ وہ بچہ پھر سامنے سے آتا ہے اور اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں، اے ہمارے حضور محترم آپ ہمیں بتائیے نا، سب تو نظر آ رہے ہیں، سب کو میں دیکھ رہا ہوں، لیکن والد کے اوپر نظر نہیں پڑ رہی ہے، میرے والد نظر نہیں آ رہے، میرے ابو کہاں ہیں، ہمیں بتائیے۔ پھر اللہ کے نبی اپنے معرض عنی، آپ اپنے نظر کو پھیر لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ بچہ سامنے سے آتا ہے، اے اللہ کے نبی آپ ہمیں بتاتے کیوں نہیں کہ سب تو نظر آ رہے ہیں لیکن میرے والد محترم نظر نہیں آ رہے، آپ ہمیں بتائیے۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاستعبر وبکا، آپ رونے لگتے ہیں اس بچے کو پکڑ کر۔ وہ بچہ حضرت بشیر فرماتے جب اللہ کے نبی روتے ہیں تو میں بھی رونے لگتا ہوں، اور اللہ کے نبی بھی رو رہے ہیں اور میں بھی رو رہا ہوں، میں آپ کے قدموں پہ گر جاتا ہوں اور خوب رونے لگتا ہوں۔ اللہ کے نبی اپنے دست مبارک میرے پیٹھ پہ رکھتے ہیں، اے میرے بیٹے
صبر کرو۔ 8 سال کے بچہ کو نبی کیا تعلیم دے رہے؟ بیٹا صبر کرو۔ وہ حضرت بشیر فرماتے میں سمجھ جاتا ہوں میرا باپ اس دنیا میں نہیں ہے، میری ماں رخصت ہو چکی ہے، ماں کی رحمت سے محروم ہو گیا، آج باپ بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ اب اللہ کے نبی پوچھتے بیٹا تم صبر کرو، تب وہ بچہ کہتا ہے اللہ کے نبی آپ کو معلوم ہے میری والدہ بھی اس دنیا میں زندہ نہیں ہے، باحیات نہیں ہے، ہمیں کون دیکھ بھال کرے گا؟ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بشیر کہ آج سے تمہارا باپ محمد بن جاتا ہے اور تمہاری ماں عائشہ بن جاتی ہیں، جو دنیا کے اندر سب سے پاک اور صاف اور طہارت والی، ذہانت والی اچھی عورت، اس سے اچھی کون ماں ہو سکتی ہے؟ اور دنیا میں سب سے اعلیٰ اور افضل انسان نبی سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ تب وہ حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے اے اللہ کے نبی آپ ہم سے درد یتیمی دور ہو گیا، ہمیں فخر ہے کہ ہمارا باپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور میری ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔